الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیسن ہے لیسن نمبر 7 اور اس کا موضوع ہے اسم کا عدد، اور اسم کے عدد میں ہم 5 لیسن کور کریں گے۔ اسم کی عدد 3 حصوں میں ہوتا ہے اور اس کو 1 بائی 1 ہم لے کے چلیں گے۔ تو حصہ اول جو ہے اس کا وہ ہے مثنیٰ کا مذکر۔ اچھا، مثنیٰ کیا چیز ہے یہ پہلے طے کرنا باقی ہے۔ عربی زبان میں عدد کے لحاظ سے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو میں ہم کہتے ہیں یہ چیز واحد ہے اور یہ جمع ہے۔ مثلا میں کہوں کرسی تو یہ ایک کرسی ہے، لیکن جب کرسیاں ہیں تو وہ 2 بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یا تو واحد ہے یا جمع ہے۔ 2 کرسیاں بھی ہوں گی تو وہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انگلش میں ہے، سنگولر ہے اور پلورل ہے، یعنی یا تو چیز سنگولر ہے، اگر ایک ہے تو ہم کہیں گے یہ سنگولر ہے۔ اسی اگر چیئر کی مثال لیں تو 1 چیئر وہ سنگولر ہے، لیکن اگر میں کہوں چیئرز تو وہ 2 یا اس سے زیادہ تصور ہوں گی کہ وہ اس کی پلورل۔ ان کے برعکس عربی زبان میں ایک تیسری چیز بھی ہے عدد کے لحاظ سے، اور وہ ہے مثنیٰ۔ مثنیٰ کا مطلب ہے 2، تثنیہ بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی 2 بنانا۔ تو ہمیں عربی کی عدد کو سمجھنے کے لیے ایک اضافی چیز سمجھنی ہے، اور وہ ہے مثنیٰ۔ اس کو آپ انگلش میں ڈوئل کہہ سکتے ہیں، اردو میں آپ سادہ طور پر 2 کہہ لیں۔ تو واحد تو وہی ہے جو اردو اور انگلش میں ہے، جمع بھی وہی ہے جو اردو اور انگلش میں ہے، لیکن مثنیٰ ایک نئی چیز ہے۔ تو واحد وہ اس میں جو مفرد یا ایک کو ظاہر کرتا ہے، یہ بات جیسے کہ مسلمن۔ اب مسلمن عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے مسلمان۔ ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، کوئی ایک مسلمان کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن عربی میں مسلمن کہتے ہیں۔ تو مثنیٰ جو ہے یعنی 2 اگر مسلمان ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ مسلمانی۔ اب یہ جو مسلمانی کا لفظ ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو اردو میں ہم جب کہتے ہیں مسلمان تو اس سے مراد لیتے ہیں ایک مسلمان مرد، لیکن عربی میں مسلمانی کا مطلب ہے 2 مسلمان۔ تو یہ فرق ہے، یعنی یہ جو مثنیٰ چیز ہے یہ ایک نئی چیز ہے جو عربی زبان میں ہے۔ اب مسلمن ایک مسلمان ہے اور مسلمانی اس کا مطلب ہے 2 مسلمان۔ تو اسی لیے میں جیسے پہلے بھی آپ سے کہتا رہا ہوں کہ اردو جاننے کا ہمیں ایڈوانٹیج تو ہے عربی سیکھنے میں، کہ بہت ساری چیزیں ہمارے اردو زبان میں عربی سے آئی ہیں، تو اس لیے وہ آسان لگتی ہیں جب ایز اٹ از استعمال ہو رہی ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ چیزیں تھوڑا کنفیوز بھی کرتی ہیں ہمیں۔ اب جیسے مسلمان کا مطلب ہے 2 مسلمان، جبکہ اردو میں ہم اس سے مراد ایک مسلمان لیتے ہیں۔ اچھا، تیسری چیز کیا ہے؟ تعداد میں 2 یا زیادہ کو بیان کرتا ہے، جیسے مسلمون، یہ جمع ہے۔ تو فرق کیا ہوا کہ عربی زبان میں ایک چیز ہوگی تو وہ واحد ہے، 2 ہوں گی تو وہ مثنیٰ ہے، اور 2 سے زیادہ ہوں گی جب تو پھر جمع ہے۔ 2 والے کو ہم جمع کنسیڈر نہیں کریں گے۔ یہ تو ہے بیسک اس کا فرق۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو پچھلے دروس کی مثالوں میں ہم نے واحد اسم ہی استعمال کیا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے آگے نئی چیزیں نہیں سیکھی تھی، تو ہم نے اس کو واحد تک ہی رکھا تھا۔ اب واحد تو سمپل چیز ہے کہ پچھلے اس درس میں ہم انشاءاللہ واحد اسم سے مثنیٰ اسم بنانا سیکھیں گے۔ مثنیٰ بناتے وقت مذکر اور مؤنث اسم کی مثالیں پیش کریں گے۔ اچھا، یہ جو لیسن آج کا یہ بہت ہی مختصر ہے اور بہت ہی آسان ہے، اور یہ اتفاق سے چونکہ ہم کافی وقفے کے بعد آج جڑے ہیں تو یہ اچھا ہے اس لحاظ سے کہ بڑا آسان سا چھوٹا سا موضوع ہے۔ اس میں یہ جو مثنیٰ ہمارے جو پچھلے نوٹس تھے نا، اس میں یہ 2 لیسن جو نئے نوٹس میں وہ وہاں ایک لیسن کے طور پر تھا، یعنی مثنیٰ کو ایک ہی لیسن میں کور کیا گیا تھا،
اب ہم نے مصنع اسم مذکر کا الگ لیسن بنا دیا ہے اور مؤنث کا الگ لیسن بنا دیا تاکہ آپ کو تھوڑا کنٹینٹ ملے اور سمجھنا آسان ہو. تو واحد اسم سے مصنع اسم بنانے کا طریقہ، جیسے ہم کوئی جملہ بنانے لگیں تو انگلش میں بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں، اردو میں بھی اسی طرح کرتے ہیں، ہر زبان میں یہی ہے کہ جب ہم ایک چیز کو استعمال کرتے ہیں تو جملہ اور طرح کا ہوتا ہے، اور جب ہم دو چیزیں استعمال کریں یا دو سے زیادہ تو پھر جملے کی جو اس کی شکل ہے وہ بدل جاتی ہے. جیسے ہم کہیں نا کہ ایک طالب علم مدرسہ جاتا ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں دو طلبہ مدرسہ تو پھر ہم جاتا ہے نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے جاتے ہیں. اسی طرح دو سے زیادہ ہوں گے تو پھر بھی جاتے ہیں آئے گا. یعنی جو اسم ہے اس کی تعداد سے جملے کے باقی حصے پہ بھی فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح عربی میں بھی ہمیں جب پتہ ہوگا کہ جو اسم استعمال ہو رہا ہے جملے میں اس کی تعداد کتنی ہے تو اس سے پھر ہمیں جملہ بنانے میں آسانی ہو. لہذا اگر جملہ تثنیہ والا ہے تو پھر ہم پہلے اس میں استعمال ہونے والے اسم کا مصنع بنائیں گے کہ دو اگر یہ والی چیزیں ہوں تو کیسے اس کو کہیں گے. تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ واحد اسم سے تثنیہ ہم کیسے بناتے ہیں. اس طریقے کو سیکھنے کے لیے ہم واحد مذکر یعنی نکرہ اسم کا استعمال کریں گے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جیسے ہم علیحدہ علیحدہ ہم نے پڑھا جنس کو بھی اور وسعت کو بھی اور اعراب کو بھی، لیکن جب ہم اب ساری چیزیں ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے تو ان کا ذکر بھی آئے گا. اب ہم نے نکرہ کی بات یوں کی ہے کہ چونکہ بنیادی طور پر کوئی اسم نکرہ حالت میں ہوتا ہے، کچھ تو ہوتے ہی معرفہ ہے نا، اصلاً ہی معرفہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ اسماء ایسے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ وہ بیسیکلی نکرہ حالت میں ہوتے ہیں اور پھر ہم ان کو معرفہ میں تبدیل کرتے ہیں. ابھی ہم نے پہلے اس کو سیکھا ہے جب ہم نکرہ اور معرفہ والے لیسن سیکھ رہے تھے. تو بنیادی طور پر ہم نکرہ کو استعمال کریں گے، اس کے بعد سیکھیں گے کہ اگر یہ معرفہ حالت میں ہو تو پھر اس کو کیسے کرنا. تو اس طریقے کو سیکھنے کے لیے ہم واحد مذکر نکرہ اسم کا استعمال کریں گے. اس اسم کے آخری حرف پر عموماً تنوین ہوتی ہے. اسم اپنی اصلی حالت میں مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس پر ضمہ کی تنوین ہوتی ہے. اب دیکھیے ہم نے جو پہلے چیزیں سیکھی ہیں اس میں سے ایک تو یہ بات آ گئی نکرہ، یہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. دوسری بات آ گئی مرفوع. مرفوع سے کیا مراد ہے کہ رفعی حالت میں. یہ اب ہم پہلی چیزیں جو سیکھ رہے ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے تو اس لیے ان کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ اگلی چیزیں ہمیں سمجھ آ سکیں. تو رفعی حالت میں پہچاننے کی نشانی کیا ہے کہ عام طور پر اس پر ضمہ کی تنوین یعنی دو پیش ہوتی ہیں. اب اس کی مثالیں دیکھیے، جیسے یہ ہے مسلمون، منافقون، مومنون، یعنی آخر میں جو میم ہے مسلمون کے اس کے اوپر دو پیش لگی ہوئی، تو اس کا مطلب یہ مرفوع ہے یعنی رفعی حالت میں. اسی طرح منافقون اور مومنون آخر میں جو دو پیش ہیں اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ نکرہ حالت میں واحد اسم ہے اور مذکر ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد آگے آ جائیے. اب ہم واحد مذکر اسم سے مصنع اسم بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں. بہت آسان ہے، تھوڑی سی توجہ دیں، بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ واحد سے تثنیہ کیسے بنتا ہے. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، واحد مذکر اسم کے آخری حرف کی تنوین کو ہٹا دیں. یعنی جو دو پیش لگی ہوئی ہیں ان کو آپ ہٹا دیں اور آخری حرف پر زبر لگا دیں. یعنی جو دو پیش ہیں ان کو ہٹا کے وہاں پہ زبر یعنی فتحہ لگا دیں. تیسرے اسٹیپ پہ کیا کرنا ہے، اس کے بعد الف اور نون زیر کا اضافہ کر دیں. یعنی تین اسٹیپ ہیں، مثالوں سے سمجھیں. جیسے مسلمون ہے نا، اس سے ہم نے کیا کیا، مسلمون سے مسلمہ یعنی میم کے اوپر جو تنوین تھی یہ والی، اس کو اگر میں تھوڑا سا اور بڑا کر دوں ایسے، یعنی یہ جو تنوین ہے اس کو ہٹایا ہم نے اور اس کی جگہ زبر لگا دی میم کے اوپر، اور پھر الف اور نون زیر میم یہ اس کا اضافہ کر دیا. تو کیا بن گیا، مسلمانی. یہ دیکھیے آپ اس میں میم سین لام تک تو وہی ہے، اس کے بعد جو میم ہے یہاں پہ تنوین تھی تو ہم نے اس کو زبر سے بدل دیا اور اس کے بعد الف ساتھ جوڑا اور نون کے نیچے زیر لگا دی. تو یہ اس کا تسنیہ بن گیا یعنی مسلمون سے مسلمانی. اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیں، منافقن
اب ہم نے کیا کیا, کاف کے اوپر جو دو پیش ہیں وہ ہٹا دی اور وہاں لگا دی زبر, منافقہ ہو گیا, اور پھر الف نون زیر نی کا اضافہ کریں گے تو کیا بنے گا, منافقانی. تو یہ اس کا مثنیٰ بن گیا, مسلم سے مسلمانی اور منافق ان سے منافقانی. آخر میں آنی کی آواز آئے گی, یعنی مسلمون سے کیا بنا, مسلمانی, منافق ان سے منافقانی. یہ ایک اس کی پہچان ہے کہ آخر میں آنی آئے گا, تو اس کا مطلب یہ اسم دو کی تعداد پہ ہے, اور دو کی تعداد کو کیا کہتے ہیں, مثنیٰ. اچھا, اب آپ آگے دیکھیے کہ مثنیٰ اسم کے اعراب, کیونکہ یہ چیزیں جو چاروں حالتیں ہیں نا یہ ساتھ ساتھ چلیں گی. جب چاروں چیزیں ہم اکٹھی سمجھ لیں گے تو پھر ہم جملے میں استعمال کریں گے. اب یہاں دیکھیے کیا ہے کہ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں ہر اسم اعرابی لحاظ سے تین حالتوں یعنی رفع, نصب, جر میں پایا جاتا ہے. لہذا اب ہم مثنیٰ مذکر اسم کی اعرابی حالتوں کو بنانا سیکھتے ہیں. یعنی جب ہم کوئی جملہ بنائیں گے اسمیہ جس میں کوئی اسم استعمال ہوگا تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں رفعی حالت اس کی چاہیے یا نصبی حالت چاہیے یا جری حالت چاہیے. تو لہذا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی اعرابی حالت کیسے بنے گی. رفعی حالت جو ہے پہلی والی وہ ہے مثنیٰ اسم کی حالت رفع کی شکل وہی ہوتی ہے جو واحد اسم سے مثنیٰ بنانے کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے. یعنی جو بنیادی حالت ہے اس کی, ابھی ہم نے جیسے اوپر دیکھا مسلم ان سے مسلمانی اور منافق ان سے منافقانی, یہ اس کی رفعی حالت ہے جو پہلی حالت ہے اعراب کی. جیسے یہ مسلمانی اور آخر میں اس کے آنی آیا تھا, یہ ابھی ہم نے جو اوپر سیکھا ہے, تو یہ ہے اس کی رفعی حالت. جو ہی ہم اس میں نکرہ کو اس میں تثنیہ میں بدلیں گے, واحد سے تثنیہ میں بدلیں گے, تو وہ جو اس کی حالت ہوگی وہ ہوگی رفعی حالت. اچھا, نصبی اور جری حالت کیا ہے, اس مثنیٰ اسم نصبی اور جری حالتوں میں ایک ہی شکل کا ہوتا ہے. تو یہ آسان نہیں ہے ہمیں کہ نصبی اور جری الگ الگ نہیں بنانے پڑیں گے, جو بھی حالت ہم نصبی بنائیں گے جری حالت بھی وہی ہے. اب اس کا استعمال جب ہم کریں گے نا تو پھر آپ کو بڑا واضح ہو جائے گا کہ جی ہم یہ کیوں کر رہے ہیں کہ رفعی حالت الگ ہے اور نصبی حالت الگ ہے اور جری حالت الگ ہے. میں نے مختصراً آپ کو اعراب پڑھاتے ہوئے یہ باتیں بتائی تھی کہ یہ جو اردو میں ہم جملہ بناتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اسلم نے اکرم کو مارا. تو اب یہ جو اسلم نے ہے اور اکرم کو ہے اس کا متبادل عربی میں یہ ہے کہ اس کی ہم جو رفعی, نصبی اور جری حالت استعمال کرتے ہیں, کیونکہ وہ نے اور کو وغیرہ عربی میں استعمال نہیں ہوتے, نہ ہی ان کی کو الگ سے عربی الفاظ اس میں ڈالے جاتے ہیں. تو بس ان کی جو اعرابی حالت بدلنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے. تو یہ جب ہم جملے استعمال کریں گے تو یہ بالکل واضح چیز ہو جائے گی, بہت ہی آسان چیز ہے. اچھا, اس کو بنانے کا طریقہ مندرجہ ذیل ہے. مثنیٰ اسم کے آخر کے حروف الف اور نون زیر کو بدل کر یا ساکن اور نون ساکن یعنی عینی سے بدل دیا جاتا ہے. بہت ہی آسان ہے, جیسے ہم نے کیا نا واحد سے تثنیہ بنایا تو آخر میں آنی بنا. اب آنی کو عینی کر دیں گے تو وہ اس کی نصبی اور جری حالت بن جائے گی. مثلاً آگے دیکھیے, یہ اس کی مثالیں دیکھیے آپ. یہ مسلمانی سے آخر میں جو الف اور نون زیر ہے اس کو ہٹایا تو بنا مسلمہ واپس, یعنی جیسے ہم نے تثنیہ بنایا تھا نا اسی طریقے سے مسلمون سے مسلمانی بنا تھا. اب ہم نے آخر میں آنی جو ہے وہ پھر ہٹائیں گے اور یا ساکن اور نون زیر لگا دیں. ٹھیک ہے, تو کیا بنے گا مسلمینی, یعنی مسلمانی سے مسلمینی, یہ ہو گئی اس کی جری حالت اور نصبی حالت. منافقانی سے آنی ہٹا دیا اور عینی لگا دیا تو یہ بن گیا منافق عینی. اب آپ ان کو اکٹھا دیکھیے, یہاں پہ یہ مثنیٰ مذکر جو ہے یہ اس کی رفعی حالت بھی دی ہوئی ہے, نصبی حالت بھی دی ہوئی ہے, جری حالت بھی دی ہوئی ہے. جیسے یہ نئی مثالیں ہیں, جیسے مومنانی ہے. اب یہ مومنانی سے مراد ہے دو مومن, بنیادی طور پر تو ہے یہ مومنن ایک مومن, تو اس کی تثنیہ کیسے بنی, آنی لگایا آخر میں ہم نے تو مومنانی. اور نصبی اور جری حالت کیا بنے گی, مومنینی مومنینی. یہ دونوں ایک ہی جیسے ایک ہی شکل میں ہوتے ہیں. اسی طرح عابدانی سے بنے گا عابدینی عابدینی. رفیقانی اس سے بنے گا رفیقینی رفیقینی.
یعنی ہم واحد اسم مذکر نکرہ حالت میں اگر لیں تو ہم پہلے اس کا تثنیہ بنا سکتے ہیں آسانی سے، اس کے آخر میں آنی لگا کے، اور اس کے وہ بنے گی اس کی رفعی حالت، اور نصبی اور جری حالت کے لیے ہم کیا کریں گے، آنی ہٹا کے عینی کر دیں گے، بس اس کی تھوڑی سی شکل میں چینج ہوگی اور ہمارا مطلوبہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اچھا جی، واٹ از نیکسٹ؟ اچھا، مندرجہ بالا مثالیں اس میں نکرہ کی ہیں، آئیے ان کو لام تعریف سے معرفہ بناتے ہیں۔ اب جملہ بناتے ہوئے بعض کا تو اسم نکرہ استعمال ہوگا اور بعض کا معرفہ استعمال ہوگا۔ کوئی خاص اسم ہوگا، اگر کسی خاص شہر کا نام ہوگا، جیسے کسی ملک کا نام ہوگا، کسی شخص کا نام ہوگا، کسی خاص عمارت کا نام ہوگا، کوئی سڑک کا نام ہوگا، تو پھر وہ اگر خاص ہوگا تو اس کی پھر ہم معرفہ حالت استعمال کریں گے۔ تو معرفہ حالت کے لیے ہم سیکھ چکے ہیں کہ جو بنیادی طریقہ ہے معرفہ بنانے کا، وہ ہم اس کے ساتھ الف لام لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، معرف باللام، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہ جو مومنانی تھا وہ بن گیا المومنانی، کوئی اس میں خاص مشکل نہیں ہوئی، ہمیں صرف الف لام لگایا ہے شروع میں، تو یہ بن گیا المومنانی۔ اور اسی طرح نسبی اور جری حالت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، المومنینی المومنینی۔ العابدانی تھا، اس سے بن گیا العابدینی العابدینی۔ پھر الرفیقانی سے الرفیقینی الرفیقین۔ ٹھیک ہے جی، یہ صرف الف لام کا اضافہ ہوا ہے، نکرہ اور معرفہ میں فرق صرف اتنا ہے، اور اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ اگر الف لام ہٹا دیں تو وہی ہے جو ہم نے اوپر سیکھا ہے۔ تو یعنی اگر مسلمانی ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں، المسلمانی المسلمینی المسلمینی، المنافقانی المنافقینی المنافقینی۔ تو یہ ہو گئی اس کی رفعی، نصبی اور جری حالت، نکرہ میں بھی اور معرفہ میں بھی۔ اب آپ دیکھیے قرآن پاک سے کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں، جیسے یہ کیا ہے جی، رب المشرقین و رب المغربین، یہ سورہ الرحمن میں سے ایک آیت کا ٹکڑا ہے، رب المشرقین و رب المغربین۔ اب آپ دیکھیے جو مشرقین ہے، یہ بنیادی طور پر کیا تھا، مشرق، یعنی ایک مشرق، اس کی تثنیہ یا مثنیٰ کیسے بنی، مشرق کہانی، ٹھیک ہے، لیکن وہ تھی رفعی حالت۔ اب یہ یہاں استعمال ہوئی ہے جری حالت۔ ویسے تو جری اور رفعی نسبی حالت جو ہیں، نسبی اور جری حالت ایک ہی جیسی ہیں، لیکن یہاں جری حالت استعمال ہوئی۔ یہ آپ کو آگے چل کے پتا چلے گا کہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ نسبی نہیں ہے، جری ہے۔ تو یہ مضاف الیہ ہے رب کا، یعنی رب المشرقین، دو مشرقوں کا رب، اور اسی طرح رب المغربین، یہ بھی جری حالت ہے۔ تو یہ تثنیہ ہے، المشرقین المغربین، دونوں جری حالت میں ہیں، تو دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا رب اس کا ترجمہ ہوگا۔ اسی طرح اسی سورہ میں اور ایک آیت ہے، فیہما عینانی تجریانی۔ عینانی جو ہے یہ عین ہوتا ہے ایک چشمہ، اور اس کا مثنیٰ کیا بنا، عینانی۔ جیسے عین نون کی اگر جو دمہ ہے، وہ جو تنوین ہے وہ ہٹا دیں، اس کے اوپر زبر لگائیں اور آخر میں آنی لگائیں تو کیا بن جائے گا، عینانی، دونوں باغوں میں دو چشمے رواں۔ پھر تیسری مثال ہے الم نجعل لہ عینین۔ اب یہ دیکھیے ادھر تھا عینانی اور یہاں ہے عینین، تو اوپر ہے رفعی حالت میں وہی لفظ اور نیچے ہے نسبی حالت میں۔ تو نسبی حالت اور جری حالت عینی کی اینڈ پہ ہوتی ہے، جیسے مشرق عینی اور مغرب عینی تھا، اسی طرح یہ ہے عینین۔ ترجمہ اس کا وہی ہے، کیا ہم نے، اچھا اس میں جو ہے نا وہ یہ سیم لفظ جو ہے نا وہ چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو آخری مثال ہے نا، اس میں یہ آنکھ کے طور پر استعمال ہوا، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی، تو عینینی دو آنکھیں ہیں، یہاں عینانی سے مراد دو چشمے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب آگے مزید دو مثالیں ہیں قرآن پاک سے، کانتا تحت عبدینی من عبادنا صالحین، یہ وہ سورہ کاف سے ہے مثال، وہ دونوں ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں۔ اچھا نہیں، یہ سورہ کاف نہیں ہے، یہ کوئی اور سورہ ہے۔ تو یہاں پہ عبدین جو ہے یہ تھا بنیادی طور پر عبدن، اور عبدن سے بنا عبدانی، وہ تھا رفعی حالت، اور پھر یہ جو نسبی حالت ہے وہ بن گئی عبدینی۔
जिस तरीके से हमने अभी ऊपर सीखा ना कि रफ़ई से जर्री और नस्बी हालत कैसे बनाते हैं, तो अबदानी से अबदैनी यानी दो बंदे, और सालेहीन ये उसकी सिफ्त आई है, तो इसका मतलब है कि वो भी उसी हालत में आएगी, सालेहीन यानी दो नेक बंदे। तो ये भी तस्निया है, ये भी तस्निया है, वो दोनों हमारे दो साले बंदों की ज़ौजियत में थी। अच्छा, आखिरी मिसाल कुरान पाक से ये है, व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना, ये है सूरह काफ से। और इस दीवार का मामला ये है कि ये दो यतीम लड़कों की है जो इस शहर में रहते हैं। तो ये जो है ना, गुलामैनि और यतीमैनि, ये दोनों हैं मुसन्ना हालत में, यानी ये डुअल है। गुलाम एक है और गुलामानी दो गुलाम हो गया, और यतीम एक है और यतीमानी दो हो गया। तो अब उनकी ये है नस्बी हालत, जर्री हालत। तो गुलामैनि यतीमैनि, तो नस्बी और जर्री हालत चूंकि एक जैसी होती है, तो ये उनकी जर्री हालत है, ये लाम की वजह से इस्तेमाल होती है। ये खैर डिटेल आप बाद में समझेंगे कि ये हमने यहाँ नस्बी हालत किसकी क्यों इस्तेमाल की है, जर्री हालत क्यों इस्तेमाल की है, या रफ़ई हालत क्यों इस्तेमाल की है, ये जल्द आने वाले लेसन में आ जाएगी। फिलहाल हमें ये समझना है कि वाहिद क्या है और मुसन्ना क्या है, और वाहिद से मुसन्ना कैसे बनता है, और फिर मुसन्ना जब हम बना लेते हैं तो उसकी जो तीन हालतें हैं वो रफ़ई और नस्बी और जर्री हालत कैसे बनेगी। अच्छा, ये हमारा आज का जो लेसन है बिल्कुल मुख्तसर यहाँ तक ही था, और मैं इसको वैसे आपको एक दफ़ा लिख के भी एक दो मिसालों से बना के सिखाऊंगा ताकि मजीद वाज़ेह हो जाए, लेकिन उससे पहले आप इसकी जो एक्सरसाइज है वो आप समझ लें कि उसमें क्या करना है। अरबी ज़ुबान में अदद की कितनी किस्में हैं, ये पहला सवाल है जो अभी हमने पढ़ा है कि 3 किस्में हैं, वाहिद, मुसन्ना और जमा। दूसरा सवाल है, वाहिद मुज़क्कर इसम से मुसन्ना इसम बनाने का तरीका बयान करें और मिसालों से वाज़ेह करें। ये भी हमने अभी अभी देखा है कि वो कौन से 3 स्टेप हैं जो हम लेते हैं तो वाहिद इसम से मुसन्ना इसम बन जाता है, और आप एक एक दो दो सात मिसालें भी दे दीजिएगा। तीसरा सवाल है, मुज़क्कर इस मुसन्ना इसम के एराब बनाने का तरीका बयान करें, मिसाल से वाज़ेह करें। यानी पहले तो आपने देखना है कि मुसन्ना कैसे बनेगा, और फिर आपने उसकी एराबी हालत बनानी है कि ये बुनियादी तौर पर जो मुसन्ना बनेगा तो वो होगी रफ़ई हालत, तो उसकी नस्बी और जर्री हालत आपने बनानी है मिसाल के जरिए। चौथा और आखिरी सवाल क्या है कि मंदरजा झैल वाहिद मुज़क्कर अस्मा को मुसन्ना अस्मा में तब्दील करें और उनकी 3 आराबी हालतें भी लिखकर बताएं। अब इसी को हम देख लेते हैं। जैसे ये पहली मिसाल है ना, यहाँ मोमिनुन, बल्कि मोमिनुन तो ऊपर इस्तेमाल हो चुका है, ऐसा कोई ले लें जो अभी नहीं हो। जैसे साजिदुन है, अब साजिदुन क्या होता है, सिजदा करने वाला। अगर मैं यहाँ इसको लिख दूं साजिदुन, साजिदुन, अब पहले नंबर पे क्या होगा जी, इसके साथ हमने बनाना है तस्निया। तस्निया बनाने के लिए क्या होगा कि इसकी ये जो 2 पेश हैं ये हम हटाएंगे, तो ये क्या बनेगा फिर, साजिद। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, हम आखिरी हरफ के ऊपर लगाएंगे जबर, तो ये क्या बन गया, साजिदा। ठीक है, इसके बाद अगले स्टेप पे क्या होगा, तक हो गया साजिदा, और फिर हमने क्या करना है, आनी, आनी साथ लगाया, यानी अलिफ खाली होगा और नून के नीचे जेर, तो क्या बन गया, साजिदानी। फिर आप अगला स्टेप क्या करेंगे, इस ये तो हो गई इसकी रफ़ई हालत, तो नस्बी और जर्री हालत कैसे बनेगी, हम आखिर में आनी की बजाय ऐनी लगा देंगे, तो ये बन गया साजी दैनी। तो बस इतना काम है, ये आपने जितने ये अल्फाज दिए हुए हैं ना इस टेबल में, इनके साथ ये काम करना है कि जैसे मैंने एक मिसाल करके आपको दिखाया ना, साजिदुन, साजिदा, फिर साजिदानी बन गया, और फिर साजिद दैनी बन गया। आप इसमें कॉलम बना सकते हैं, जैसे आप 5-6 कॉलम बना लें कि पहले सिर्फ वो सादा हालत में इसम लिख दें, उसके बाद आप लिख दें उसकी जो तस्निया हालत है वो क्या बनेगी, और फिर आप उसकी लिख दें रफ़ई हालत,
नस्बी हालत और जर्री हालत। वो जितना आप लिखेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी तो ज्यादा आपको समझ आती जाएगी। तो इसके अलावा और भी हम एक दो मिसालें देख लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा वाज़ेह हो जाए। दोबारा से अगर हम लें उसी मुस्लिम को, तो मुस्लिमुन, ठीक है, यहां से हम तस्निया कैसे बनाएंगे? पहला स्टेप होगा हमारा मुस्लिम, यानी मीम की तनवीन हटा दी। उसके बाद हम क्या करेंगे? मुस्लिमा, मीम के ऊपर जबर लगा दी। इसके बाद तीसरे स्टेप, अगले स्टेप पे क्या होगा? मुस्लिमा, और साथ हमने जोड़ दिया अलिफ और नून जेर, तो क्या बन गया? मुस्लिमानी। अब ये बन गया इसका मुसन्ना, यानी दो मुसलमान। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब हमने देखना है कि ये तो है इसकी रफ़ई हालत, ठीक है जी, रफ़ई हालत, और हमने बनानी है इसकी नस्बी हालत भी और जर्री हालत भी। तो रफ़ई हालत तो यही है जो हमने बेसिकली मुस्लिम से मुस्लिमानी बनाया है, इसको तो हम एज इट इज लिख सकते हैं, मुस्लिमानी। नस्बी और जर्री हालत हमने क्या सीखा है कि आनी की बजाय हमने ऐनी कर देना है। तो क्या होगा? मुस्लिमैनी, और मुस्लिमैनी यहां भी यही आएगा, मुस्लिमैनी। तो नस्बी और जर्री हालत हमारी सेम होगी। तो आज का लेसन बेसिकली पूरे का पूरा यही है जो इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कि इसमें नकरा मुजक्कर हालत में जो है, मुअन्नस हालत में वो हम अगले लेसन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी रहे। तो मुजक्कर हालत का कोई भी इसम लें, तो आप अपने तौर पर भी कोई ले सकते हैं, और उसको आप देखेंगे उसकी नकरा हालत जो वाहिद की है वो क्या है। जैसे ये मिसाल है मुस्लिम। उसके बाद हमने पहले इसका क्या तस्निया बनाना है, कैसे? उसके आखिर में जो तनवीन है, जो दो पेश हैं, वो हटा के मुस्लिम किया, फिर आखिरी हरफ पे जबर लगाई, उसके बाद हमने आनी लगाया, तो ये बन गया इसका तस्निया, यानी मुस्लिम एक मुसलमान और मुस्लिमानी दो मुसलमान, और उसकी ये बन गई रफ़ई हालत। और उसकी नस्बी और जर्री हालत भी हमने बनानी है, क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल हमने करना है जुमले में। तो उसका तरीका क्या है कि आखिर से आनी की बजाय उसको हटा के तो ऐनी कर दें, तो मुस्लिमानी से बन जाएगा मुस्लिम महीनी। इसका इस्तेमाल रफ़ई हालत में कैसे होगा, नस्बी हालत में कैसे होगा, जर्री हालत में कैसे होगा, ये जब हम जुमला बनाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। फिलहाल आप इतना सीखें कि हमने उसकी रफ़ई हालत से नस्बी और जर्री हालत कैसे बनाई। तो ये हमारा मुख्तसर सा और आसान सा लेसन था आज का। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।